اندر جا کے بنا سلام کیے وہ اپنے کمرے میں چلے گئی۔ تابندہ بیگم کچن میں مصروف تھیں، فوراً نکلی اور انہیں سلام کیا، بیگ پکڑا اور پانی لے آئی۔ ہانی کو بخار ہے، اسے دیکھو، کوئی میڈیسن دو، انہوں نے گلاس پکڑتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ صبح تو بالکل ٹھیک تھی، تابندہ بیگم نے تشویش کا اظہار کیا۔ ہاں لیکن ابھی بخار ہے اسے۔ ان سے گلاس لیا اور بیٹی کے کمرے میں چلے گئیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ ہانی بیٹا، کتنا سکون تھا اس آواز میں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اب وہ ہانی کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ بیٹی کو بخار میں دیکھ کر ممتا تڑپ گئی۔ ہانی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو امی، شام تک ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ ضرور۔ ہانی نے ان کے ہاتھ چومے۔ وہ ہانی کی پیشانی پہ بوسہ دیتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ ہانی نے شام تک دوا لی اور بخار اتر گیا۔ رات کو کچھ دیر والدین کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب وہ امارا کی باتوں کو سوچنے لگی۔ اس نے خود بھی کافی دنوں سے غور کیا تھا کہ ایک لڑکا یونی میں جہاں وہ ہوتی تھی وہیں پایا جاتا تھا، لیکن زیادہ توجہ نہیں دی تھی اس نے۔ اب وہ بکس لے کے بیٹھ گئی مگر پڑھنے کو دل نہیں کیا اور پھر وہی سوچنے لگی، امی کو بتا دینا چاہیے۔ اس نے خود کلامی کی اور خود ہی اپنی تردید کی، لیکن ساتھ ہی اس نے خود ہی کہا، اس نے مجھے کچھ کہا تو نہیں تو کیوں بتاؤں، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی۔ کچھ اور کہا تو؟ ویسے بھی ایسی باتیں والدین کو تھوڑی بتائی جاتی ہیں۔ انہی سوچوں میں ڈوبی وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس نے خود کو ایک الگ سی نگاہ میں دیکھا تھا۔ کیا واقعی میں اتنی خوبصورت ہوں کہ کوئی میری ایک جھلک دیکھنے کو ترسے؟ کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، خوبصورت موٹی جھیل سی کالی آنکھیں، کوئی بھی ان میں کھو سکتا تھا۔ دو دھیار رنگ، گلابی ہونٹ جیسے پنکھڑی کوئی گلاب کی، کون کافر دیوانہ نہ ہو ایسے حسن پہ۔ یوں ہی آئینے میں دیکھتے دیکھتے اسے احمر کا خیال آیا جو اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ وہ بظاہر تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا مگر اکثر اس نے اسے چوری چوری دیکھتے دیکھا تھا۔ پھر اس نے موبائل دیکھا، امارا کے ڈھیروں سوری کی میسیجز آئے ہوئے تھے مگر اس نے اگنور کر دیا اور سو گئی۔ اگلے دن یونی جا کے سارا دن اس نے امارا کو نہیں بلایا۔ چھٹی تک وہ اس کی منتیں کرتی رہی، غصہ ختم بھی کر دو ہانی پلیز، تم نے ایسی بات ہی کیوں کی مجھ سے؟ مجھ سے کزن کافی دنوں سے اصرار کر رہا تھا تو کر دی، اب معاف کر دو پلیز ہانی۔ نہیں، تم سے بات نہیں کرنی کبھی، آئندہ کبھی بات نہیں کروں گی اس بارے میں، بس یہ غلطی معاف کر دو۔ اچھا کیا یاد کرو گی؟ ہانی آصف نے تمہیں معاف کیا؟ جہاں تجھے معاف کیا دل توڑنے والے۔ اب دونوں ہنسنے لگ گئی۔ شکریہ ہانی، آپ کی یہ عنایت، یہ ناچیز کبھی نہیں بھولے گی۔ اب زیادہ باتیں نہ بناؤ اور ٹریٹ دو جو تمہیں معاف کیا۔ اوکے میری جان، جو حکم آپ کا۔ اب دونوں کا رخ کینٹین کی جانب تھا اور وہ دن دو نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ ہانی بھی جانتی تھی اور امارا بھی۔ آصف صاحب کی ایک ہی بہن تھی جسے وہ بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے۔ وہ لاہور میں مقیم تھی۔ 2 سال قبل والد کا انتقال ہوا اور اسی غم میں 6 ماہ بعد والدہ بھی چل بسی۔ بہن سمیہ، جسے پیار سے سومی کہتے تھے، کہ 3 بچے تھے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ بڑا بیٹا احمر علی انجینئرنگ کر رہا تھا اور یہ اس کا فائنل ایئر تھا۔ دادا ابو کی خواہش تھی کہ ہانی سومی کی بہو بنے، لیکن اس بات کا ذکر کبھی ہانی کے سامنے نہیں ہوا۔ ہانی احمر سے بہت چڑھتی تھی، ہر بات پہ روک ٹوک کرنا تو جیسے وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ احمر سے چھوٹی سائرہ بہت معصوم، خوبصورت اور باادب تھی۔ ہانیہ کی ہم عمر اور کلاس فیلو تھی اور آج کل PMC سے DPT کر رہی تھی۔ دونوں کی گہری دوستی تھی اور سب سے چھوٹا شایان شرارتی اور ہانیہ کا کرائم پارٹنر ICS کر رہا تھا۔ چھٹیوں میں 2 چھوٹے بہن بھائی رہنے آتے تھے اور ان کے جانے کے بعد گھر ویران اور چڑیا گھر بن چکا ہوتا تھا۔ وہی معمول کے مطابق دن گزرتے رہے، ہر دن وہی 2 آنکھیں اسے اپنے حصار میں لیے رکھتی۔ ہانی بھی ایک لڑکی تھی، آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگی۔ اسے ان دونوں آنکھوں کا بے تابی سے انتظار رہتا۔ ہانی، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ آج تیسرا دن تھا اور وہ آنکھیں غائب تھیں اور ہانی کو عجیب الجھن ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں امارا، میں بس ایسے ہی، شاید طبیعت ٹھیک نہیں میری۔ ہانی نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا۔ وہ امارا سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ خود ہی اس کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ خود کو مضبوط کرنا چاہتی تھی کہ کسی بھی نامحرم کی بات کا دل پہ اثر نہ ہو، مگر یہاں تو بات بھی نہیں ہوئی اور دل بے قرار ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یہ امارا خود ہی اس کی بات کرے۔ اس نے دل میں دعا کی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟
नाराज़ ना होना हानी प्लीज़, अमारा ने कहा। हाँ बताओ, नहीं होती नाराज़, हानी ने बेसब्री से कहा। वो उस लड़की ने तुम्हारे लिए खुदकुशी की कोशिश की क्योंकि तुम उससे बात नहीं करना चाहती। 3 दिनों से वो हॉस्पिटल एडमिट था, कल डिस्चार्ज हुआ। यार प्लीज़ एक दफ़ा उससे बात कर लो। हानिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। लेकिन मैं इससे बात कैसे करूं? मेरे पास उसका नंबर है, तुम बस एक दफ़ा बात कर लेना। अम्मी से क्या कहूँगी? अम्मी को ना बताना, तुमने कौन सा हर रोज़ इससे बात करनी है। हाँ ये भी ठीक है। हानिया बहुत देर तक सोचती रही। इंसान अपनी सोचों का गुलाम ही रहता है, कभी नफ्स हावी होता है और कभी ज़मीर। घर जाके भी वो बहुत देर तक सोचती रही। फिर उसने अमारा को मैसेज किया। अमारा, मैं उसे मैसेज नहीं करूँगी, उसने बात करनी है तो उसे कहो खुद मैसेज करे। अच्छा मैं कहती हूँ, फ़ौरन जवाब आया। कुछ ही देर में उसका मैसेज आ गया और बात शुरू हो गई। पता ही ना चला 1 घंटा गुजर गया। अब तो हानिया उसकी बातों में भी दीवानी हो गई। हानिया, आपने तो फरकान जावेद को अपना दीवाना बना दिया, जिसने कभी लड़कियों को आंख उठा के भी ना देखा था। वो आपके रास्तों में खड़ा होता रहा कि शायद कभी नजरे करम हो जाए, और हानिया इन बातों से शर्मा जाती। एक दफ़ा बात करनी थी, मगर अब तो रोज़ होने लगी। हर नया दिन इसके लिए नई मुसरत और खुशी लेकर आता। इसे अपना आप बहुत खास लगने लगा। इसे महसूस होता कि वो अब किसी और ही दुनिया में है। रात को बहुत देर तक उससे बात होने लगी। वालिदैन के पास बैठना बहुत कम कर दिया। आसिफ साहब ने ताबंदा बेगम से कहा भी कि बेटी पे तवज्जो दो, बहुत कम बैठती हमारे पास। तो ताबंदा बेगम ने कहा, आपको पता तो है कि पढ़ाई का कितना बर्डन होता है, क्या करे बेचारी। मगर आसिफ साहब को कुछ और ही वहम हो रहा था। यूं नहीं जाने लग गई है। मैं तो कहता हूँ सुमी से बात करके अहमद से उसका निकाह पढ़वा दें। कर दी ना रवायती मर्दों वाली बात, अभी पढ़ तो लेने दें उसे। मर्द को रवायती मर्द ही रहना चाहिए ताबंदा बेगम, ताकि अपने घर की इज्जत महफूज रखी जा सके। औलाद को बेजा आज़ाद कर दिया जाए तो एक दिन बहुत बुरा वक्त देखना पड़ जाता है। अल्लाह ना करे, कैसी बात कर रहे हैं आप? बेख्तियार उन्होंने कहा। जी अल्लाह ना करे, आसिफ साहब ने भी कहा। फरकान उससे किसी रेस्टोरेंट में मिलने की बहुत जिद करता था, मगर वो हर बार इनकार कर देती थी। यूनी में वो मिलना नहीं चाहता था और बाहर वो जाना नहीं चाहती थी।